بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ عورت کی عید کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں واضح الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے جس میں عورتوں کو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے کی اجازت ہے، جبکہ احناف اس کے قائل نہیں۔ آخر کیوں؟ اب عورتوں کو عید کی نماز کے لیے مسجد جانا چاہیے یا گھر میں ہی ادا کرنی چاہیے؟ اور اگر گھر میں اکیلی عورت ہو تو کس طرح سے عید کی نماز ادا کرے؟ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ وہ بہترین زمانہ تھا۔ حضور بنفس نفیس موجود تھے اور وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکامات سیکھنا ضروری تھا۔ مزید یہ کہ حضور کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجد سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اس وقت بھی انہیں یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو وغیرہ لگا کر نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں۔ ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی حضور نے یہی ترغیب دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی۔ پھر وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ صحابہ کرام تک یہ احادیث اور فرامین رسول اللہ پہنچے تھے اور وہ دین کا مزاج بھی سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے زمانے کا فساد دیکھا، جبکہ وہ زمانہ حضور کے زمانے سے متصل تھا، تو مساجد میں خواتین کے آنے کی ممانعت فرما دی۔ خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے خواتین کو مساجد میں آنے سے منع فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور کے زمانے میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور کے وصال کو ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اسی لیے فرمایا کہ اگر حضور کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ لہٰذا موجودہ پرفتن دور میں فتنہ، فساد اور بے حیائی عام ہے، اور مرد و زن میں دین کی بیزاری کا عنصر غالب ہے۔ عورتوں میں فیشن اور بن سنور کر باہر نکلنے کا رواج ہے۔ آج کے دور میں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے یا حضرت عائشہ موجود ہوتی تو موجودہ زمانے میں عورتوں کے متعلق کیا رائے قائم کی جاتی؟ علماء احناف ان روایات اور دیگر نصوص کی بنا پر عورتوں کو مسجد یا عیدگاہ آنے سے منع کرتے ہیں، لہٰذا عورتوں کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی ہرگز اجازت نہ دیتے، خواہ پردے کے ساتھ ہی کیوں نہ آتی۔ نیز عورتوں پر عید کی نماز واجب بھی نہیں ہے، عورتیں عید کی جماعت نہیں کروا سکتی۔ باقی نماز کا طریقہ کار اور نیت سمجھ لیں۔ نیت اس طرح کریں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر 7 زائد 6 تکبیروں کے منہ خانہ کعبہ کو، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ سینے پر باندھ لے اور ثنا پڑھے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر سینے پر باندھ لے۔ اس کے بعد قرات کرے
قرات مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعت رکوع اور سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کرے، پھر دوسری رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ اور قرات کرے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، اور پھر دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ عورت اکیلی ہو یا زیادہ ہوں، بغیر جماعت کے اسی طرح عید پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح صحیح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔